السلام علیکم ناظرین کرام، مبارک ثانی کیس کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا جس میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ اصل میں یہ مسئلہ کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، جڑ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور چلتا 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 یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کس طریقے سے پہنچا۔ پھر ایک کیس لگتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ ضمانت کا کیس ہوتا ہے ایک بندے کا جس کا نام ہے مبارک ثانی۔ اس نے کیا کیا تھا، اس کیس کا فیصلہ کیا آیا، پھر اس کے ریویو کے اندر لوگ گئے، اس کا فیصلہ کیا آیا، اور آخر کار پاکستان کی تمام تر مذہبی جماعتوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جا کر شدید احتجاج کیا۔ اور اسی احتجاج کے پیش نظر اور حساس معاملے کو دیکھتے ہوئے جب عمران خان کو اندر بتایا گیا ڈیلا جیل میں کہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے اور اگر قاضی صاحب نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو مذہبی جماعتیں جو وہاں پر احتجاج کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ احتجاج پورے ملک کے اندر بھی پھیل سکتا ہے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ عمران خان نے اپنا جلسہ ملتوی کر دیا۔ بہرحال میں اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تھوڑا سا ذرا مجھے پیچھے سے آپ کو بتانا پڑے گا۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی، بہت بڑی انویسٹمنٹ، کیونکہ انگریز ایک چیز سمجھ چکا تھا اس برصغیر پاک و ہند میں۔ انہوں نے کمپلیٹ ریسرچ کی تھی اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ ایک چیز پر پہنچے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو مسلمان ہیں، ان کا ایک کنیکشن ویک کرنا ہے، توڑنا وہ کنیکشن ان کا اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو محبت کا کنیکشن ہے نا لوگوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو ویک کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ایک کمپلیٹ گروپ لانچ کیا گیا جس کو ہم قادیانی کہتے ہیں، کہ ایک نیا مذہب، یعنی اسلام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسلام کے سامنے ایک مذہب کھڑا کیا گیا۔ پھر پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان کی حکومت میں بڑے اہم عہدوں کے اوپر بھی قادیانی موجود تھے۔ لوگوں نے بڑے احتجاج بھی کیے، بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں تک دیں۔ بہرحال کرتے کرتے معاملہ جب 1973 کے آئین کا آیا اور 1974 کے اندر جب معاملہ داخل ہوا تو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور قادیانیوں کے حوالے سے ہمیشہ کے لیے تا صبح قیامت کے لیے پاکستان کے آئین میں اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اقلیت ہیں، یہ مائنورٹی کے اندر ہے، نہ یہ اسلام کا نام یوز کر سکتے ہیں، نہ شاعر اسلام یوز کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کیا پابندیاں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ذرا چیزیں سنیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آئین کے اندر جو واضح کیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں، وہ کیا تھا قادیانیوں کے حوالے سے۔ جو شخص خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی اور مطلب یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو پیغمبر مانے تو وہ بندہ آئین اور قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور 1973 کے آئین میں جو پابندیاں لگائی گئیں قادیانیوں کے اوپر، وہ سیکشن 298C اور 298B، وہ کیا پابندیاں تھی؟ پہلی پابندی یہ تھی کہ قادیانی اپنی عبادت کو مسجد نہیں کہہ سکتے، دوسری پابندی یہ تھی کہ اذان نہیں دے سکتے، تیسری یہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، چوتھی یہ تھی کہ آپ اپنے مذہب کی کھلم کھلا دعوت نہیں دے سکتے، اور پانچویں یہ تھی کہ آپ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ اور آج تک پاکستان کے اندر قادیانی ان پانچوں میں سے کسی ایک بھی چیز کو نہیں مانتے، یعنی کہ ڈائریکٹلی وہ پاکستان کے آئین کو ہی نہیں مانتے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ میں اس کی یہ پابندیاں، ان کا مقصد کیا ہے، میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ایک سپریم کورٹ ہے یا پاکستان کی ایک پارلیمنٹ ہے، تو کوئی گروہ اٹھے اور اٹھ کر کہے کہ جی ہم رہیں گے بھی پاکستان کے اندر، لیکن ہماری سپریم کورٹ بھی اپنی ہوگی اور ہماری پارلیمنٹ بھی اپنی ہوگی، ہمارا قانون وہاں پر چلے گا اور ہم اس کی امپلیمنٹیشن بھی کریں گے، تو کیا پاکستان کا قانون اجازت دے گا؟ یا آپ کسی اور ملک کی مثال لے لیں، امریکہ کے اندر جا کر آپ کہیں کہ امریکہ کی سپریم کورٹ بے شک ہے لیکن ہماری علیحدہ ہوگی بھائی، اور کام ہم اس کو یہی کہیں گے کہ امریکہ کی سپریم کورٹ ہے، تو کوئی نہیں مانے گا۔ یعنی کہ
جال سازی کہ اوریجنل چیز کی جعلی کاپی ایک بنا لینا اور پھر کہنا کہ یہ صحیح ہے. یہ میں نے آپ کو بڑے آسان الفاظ کے اندر سمجھایا. تو یہ 5 کی 5 پابندیاں لگائی گئیں. اب ہوتا کیا ہے, یہ مبارک ثانی والا کیس کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے, وہ غالباً کوئی کتاب لکھتا ہے جس پر یہ الزام آتا ہے کہ اس نے قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے اس کی غلط تشریح کی ہے. اب وہ کیس جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اور 6 فروری کو اس کے اوپر ایک فیصلہ آتا ہے. اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن کی جاتی ہے اور 24 جولائی کو ایک اور متنازع فیصلہ آ جاتا ہے کچھ پیراگراف کے ساتھ. اب لوگ بہت زیادہ احتجاج کرتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے کیا کر دیا. اب وہ فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے بھئی وہ غیر مسلم ہے, اقلیت ہے, جو بھی ہے سارا کچھ ہے, لیکن وہ اپنی 4 دیواری کے اندر سب کچھ کر سکتے ہیں. مطلب کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. میں ایگزیکٹلی آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. یہ پیراگراف نمبر 42 ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آئینی و قانونی دفعات اور عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین و قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمان کے طور پر پیش کریں گے. تاہم, یہاں سے بڑی امپورٹنٹ ہے, تاہم اپنے گھروں, عبادت گاہوں اور نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ مقول و قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے. یعنی کہ ایک چیز جرم ہے لیکن آپ اپنے گھر کے اندر کر سکتے ہیں. گھر کے اندر کرو, چیز جرم ہے, آئین کے خلاف ہے. تو اس کے اوپر پھر مذہبی جماعتوں نے بڑا شدید احتجاج کیا اور قاضی صاحب کو بڑا ٹف ٹائم دیا اور قاضی صاحب کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا کہ میں اپنا وہ فیصلہ غلط تھا, میں اس کو واپس لیتا ہوں. اور اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے آواز بلند کی. پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور آخر کار یہ فیصلہ واپس لینا پڑا. لیکن ابھی تک اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. تفصیلی فیصلہ جب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہونا ہے, کیونکہ حامد رضا صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس بینچ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے جا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, جس میں قاضی فائزہ صاحب ہیں, جسٹس امین الدین خان اور غالباً جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ہیں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. ان تینوں کا بینچ تھا. اب اندازہ لگائیں کہ پہلے فیصلہ دیا 6 فروری کو اور پھر فیصلہ دیا جاتا ہے 24 جولائی کو اور پھر ان فیصلوں کو ریورس کیا جاتا ہے اور قاضی صاحب کے ساتھ دوسرے جج بھی ساتھ ساتھ ریورس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس لیا ہے, ورنہ یہ لوگوں کے مذہبی جذبات کے ساتھ سیدھا سیدھا کھیلنے والی بات تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مسئلہ کتنا حساس تھا, جس کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ یہ حساس مسئلہ ہے اور انتشار کا خدشہ ہے, لہٰذا ہم اپنا جلسہ ملتوی کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس عقیدے کے ساتھ جائیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ان کے بعد کائنات کے اندر کسی بھی معنی میں کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.